بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا ذكر هازم اللذات الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر آنے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی آیت میں بتایا: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو دنیا کے اندر، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جرید ہو، پرند ہو، جتنے بھی جاندار آئے ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی سے موت کو چھٹکارا نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ ہر ایک کی زندگی کی ایک عمر طے ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جو طے شدہ عمر جب پوری ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت والجلال کا پیغام، موت کا جو پیغام ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کی روح نکل جاتی ہے اس کے جسم سے، اور یہیں اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے لذتیں ختم ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی کی جو لذتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو اس لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ کہ آدمی جو غفلت میں پڑا ہوا ہے صبح سے لے کر شام تک، جوانی میں، اور ایسے ہی جس عمر کے جس مرحلے میں بھی، آدمی کو کثرت سے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے وہ غفلت ختم ہو جائے گی، وہ غفلت دور ہو جائے گی۔ تو غفلت کو ختم کرنے والی چیز ہے موت کی یاد، اور آدمی جتنا زیادہ موت کو یاد کرے گا اتنی زیادہ وہ دنیا کی جو ایسی لذتیں ہیں کہ جس سے آخرت کا نقصان ہے، جن لذتوں میں اللہ کی نافرمانی ہے، جن لذتوں کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی، ایسی لذتوں میں وہ پڑا ہوا نہیں رہے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتلایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اس کے اوپر، اور اس کی موت، اس کو موت کی کیا ہے، اس کے اوپر آسان کر دی جائے۔ یعنی آدمی جو بھی کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے اس کے اوپر تو وہ موت اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ یعنی یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت بہت ہی تکلیف کے اندر، بہت ہی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، تو لہذا موت کی جو سختیاں ہیں، موت کی جو پریشانیاں ہیں، وہ بھی آسان ہونا انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا اس کے لیے فضل ہے اس کے ساتھ۔ تو اسی لیے موت کی جو سختیاں ہیں، موت کی جو تکلیفیں ہیں، اس کے خاتمے کے لیے فرمایا کہ آدمی کو کثرت سے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر موت کی جو کیفیتیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، موت اس کے اوپر آسان ہو جاتی ہے۔ اور ایسی بہت سارے حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آدمی کو زندگی میں موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، موت کی یاد سے انسان، اور فرمایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں، یعنی موت کی یاد کی وجہ سے آدمی کیا ہے، یہی غفلت اسے کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان تمام احادیث سے یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو جو زندگی کے اندر غفلت میں ہے، اس غفلت کو دور کرنا ہے تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی زندگی کا جو اختتام کا مرحلہ ہے وہ موت کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی زندگی تو شروع ہوتی پیدائش سے، لیکن اس کی زندگی جو مکمل ہو جاتی جیسے ہی موت آ جاتی مکمل ہو جاتی۔ تو شریعت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی زندگی میں بہت سارے، یعنی ہر مرحلے میں شریعت انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ انسان پیدا ہوا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ انسان زندگی گزار رہا ہے تو کیسے زندگی گزارے، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ انسان کی جب موت کا وقت آ جائے تو اس وقت انسان کو کیسے کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ اور دوسرے لوگ اس وقت ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی شریعت بتاتی ہے۔ لہذا شریعت ہماری قدم قدم کے اوپر رہنمائی کرتی ہے۔ تو اب ایک انسان ہے کہ وہ اس کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوگی تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں اس آدمی کو باوضو رہنا چاہیے، یعنی جس آدمی کو معلوم ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو ایسے آدمی کو اب جو کام کرنا ہے، اگر خود سے وضو بنا سکتے ہیں تو وضو بنا لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں بات آئی کہ جو آدمی باوضو ہونے کی حالت میں جس کی موت آتی ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کی جب موت کا اس کو معلوم ہو جائے، یعنی غفلت میں ہے تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن ایسا کسی کو اندازہ ہو گیا تو بہرحال اس وقت وہ آدمی وضو بنا لے۔ تو اس لیے بہرحال ہر ایک کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ کب آئے گی موت، اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آدمی کو جو موت اگر آ جائے تو وضو کی حالت میں ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر موت کی حالت طاری تھی، آپ کے یعنی موت کا وقت جب قریب آ چکا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے مسواک مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسواک مانگ کر مسواک اپنے دانتوں میں، تو اس ایسی حالت میں مسواک کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تو یہ کام کرنا چاہیے جس آدمی کے اوپر، اور اس آدمی کو ایسی حالت میں اللہ رب العزت والجلال سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ رب العزت والجلال سے خوف یعنی ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اگر زندگی میں ہم سے نیک جو اعمال ہوئے ہیں اس سے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید لگی ہوئی رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیں گے، اپنی رحمت سے میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، یہ اللہ کی ذات سے امید بھی رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسری جانب اللہ رب العزت والجلال چونکہ گناہ گاروں کو سخت پکڑنے والے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اللہ کے عذابات سے آدمی کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوئے ہیں زندگی میں تو اللہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں، مجھے عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ تو لہذا آدمی کو موت کے وقت کی جو کیفیت ہے، ایسے وقت میں آدمی کو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، یا پھر میرے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں، ایسی کیفیت تاری۔ تو یہ تو مرنے والے کے حالات ہے۔ اگر اس وقت کوئی وہاں پر موجود ہے تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے ان کو کیا کرنا چاہیے، شریعت یہ بات بھی بتلاتی ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اس آدمی کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، وہ آدمی موت کے قریب ہے، تو شریعت میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اس وقت کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا چاہیے، اس وقت کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہنا چاہیے میت کے سامنے۔ کلمہ طیبہ کی تلقین کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یہ حکم بار بار نہیں دینا ہے کہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، بس اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے لا الہ الا اللہ یا پھر پورا کلمہ محمد رسول اللہ تک بھی پڑھ سکتے۔ میت کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، یعنی جو آدمی مرنے کی حالت میں قریب ہے ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کر کیا ہے، زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو زور زور سے پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ اس کو بولنا ہے کہ پڑھو تم زور سے،
ایسا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی جو سختی، اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے، آدمی اس تکلیف کی وجہ سے انکار بھی کر سکتا ہے، میں نہیں پڑھوں گا وہ، تو اس لیے اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دینا ہے اس وقت، اس کے سامنے بس زور زور سے کلمہ طیبات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس آدمی کو کے سامنے اس کی جو زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں کہ وہ پوری زندگی اس نے نماز کی حالت میں گزاری ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کی زندگی گزری، اور پھر اس کی زندگی کے اندر بہت سارے نیکیاں تھیں، جیسے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، وہ غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تھا، ہر ایک سے اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اور بھی بہت ساری اچھائیاں جو زندگی میں اس کے اندر خوبیاں تھیں، اس نے زندگی میں حج کیا تھا، کئی سالوں تک ہر سال رمضان کے روزے پابندی سے رہتا تھا، تو ایسے آدمی کو اس وقت اس کی نیکیاں یاد دلانا چاہیے کہ دیکھیے آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیے، آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، زندگی بھر روزے رکھتے رہے، زندگی بھر حج کیے ہیں آپ زندگی میں، تو یہ آپ کے پاس اتنے زیادہ نیک اعمال ہیں، انشاءاللہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ آپ کے ساتھ اچھا حاصل کریں گے، اللہ رب العزت کی وجہ ان اعمال کی وجہ سے آپ کو اچھا بدلہ دیں گے۔ تو آدمی جو موت کے قریب رہتا ہے اس کو اس کے نیک اعمال کو یاد دلا کر اس کو تسلی دیتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے اس کے اولاد کو خرید کر دیے، اس کے سامنے اس کے چاہنے والوں کو، تو آدمی کا اس وقت بھی دھیان کچھ لوگ کیا ہے دنیا کی طرف بھٹکانا چاہتے ہیں کہ اس کو بیوی بچوں میں مشغول کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے پاس زور زور سے کلمہ طیبات کی تلقین کرنا ہے، یعنی ہم خود زور سے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دینا، اور دوسرا اس کے نیک اعمال اس کو یاد دلاتے رہنا ہے۔ اور پھر آدمی کو اگر موت کے قریب دیکھ لے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے، سورہ یاسین کی اس کے پاس تلاوت کرنے کی وجہ سے بھی اس کی موت اس کے اوپر آسان کر دی جاتی ہے، وہ موت کی تکلیفوں سے، موت کی سختیوں سے آدمی بچ جاتا ہے، تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ شریعت کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، ایک آدمی جس کی موت قریب آ گئی اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے پاس جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شریعت بتلاتی ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت اس کو کیسے لٹانا ہے، یہ بھی شریعت بتاتی ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے تو اس آدمی کو ایسے لٹانا ہے کہ اس کا سر قبلے کے دائیں طرف ہو جائے اور اس کے پیر قبلے کے بائیں طرف ہو جائے، آدمی کو ایسے لٹانا ہے۔ انتقال ہو گئے تو آدمی جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ایسے لٹانا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا سر قبلے کی طرف ہو جائے اور اس کے پیر قبلے کے بائیں طرف ہو جانا چاہیے، ایسے آدمی کو لٹانا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آدمی کے ہاتھ پیر درست کر دینا ہے، اس کی آنکھیں بند کر دینا چاہیے۔ نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ آدمی کی روح، یعنی آدمی کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ اس کے روح کے پیچھے اس کی نظر رہتی ہے، اس کی نگاہ ہے، تو اس لیے جیسے ہی آدمی کا انتقال ہو جائے کسی کا بھی تو فوراً اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جائے مرنے کے بعد، یعنی ان کے چہرے کو اس طرف کر دیں اور پیر اس طرف رہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے فطرت کے مطابق حکم دیا، یہی فطرت کا حکم ہے کہ آدمی کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف ہو۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے تو پھر اس کی آنکھوں کو بند کر کے اس کے ہاتھ پیر کو سیدھا کر دینا چاہیے اور اس کے چہرے کو اس کے ٹھوڑی سے لے کے اس کے سر پر کیا ہے کوئی چیز باندھ نہیں چاہیے جس کی وجہ سے اس آدمی کا منہ کھلا ہوا نہ رہے۔ پھر ایسے ہی اس کے پیٹ کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا پیٹ نہ پھول جائے، یہ بھی اس کے پیٹ کے اوپر کوئی چیز رکھ دینا ہے۔ اور پھر ایسے ہی آپ جس چارپائی کے اوپر یا جس جگہ پر میت کو لٹایا جاتا ہے اس جگہ پر خوشبو لگا کر، خوشبو سے کیا ہے 3 دفعہ اس کی بہرحال وہاں پر خوشبو لگا دینی چاہیے، اس کے ارد گرد جس جگہ پر میت کو لٹایا جاتا ہے وہاں پر خوشبو کی دھونی دے دینا چاہیے، وہاں خوشبو لگا دینا چاہیے۔ اور ایسے ہی جس جگہ پر میت ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا ہے، یعنی جس کمرے میں انتقال ہوا، جس جگہ میت رکھی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھ کر اس کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا ہے، کسی اور جگہ بیٹھ کر اسی گھر میں دوسرے روم میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی میت کے پاس ایسے لوگ بھی نہیں رہنا چاہیے کہ جن کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، ایسے لوگ بھی میت کے قریب
نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایسی عورتیں کہ جو نفاس کی حالت میں ہیں یا حیض کی حالت میں ہیں، ایسی عورتیں بھی میت کے قریب نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ میت کے تعلق سے بتائے ہوئے شریعت کے احکامات ہیں۔ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں کہ آدمی کو کیسے، یعنی جس آدمی کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ شریعت کیا کیا تعلیمات بتاتی ہے، اور پھر جب انتقال ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، یہ بھی تمام کے تمام شریعت کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ یہ ان تمام احکامات کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام باتیں ہمیں بتلائی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا کی ہیں، ادا نہیں کی ہیں، وہ سنتیں ادا کریں۔